الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مسلسل نعمتیں اور رحمتیں برسانے کا نظام ہے. اللہ کی نعمت اور احسان کے بغیر ایک سانس ہم لوگ گزار نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. ان صفات کا بندوں کے ساتھ ظہور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مثلا دینے والے ہیں تو ہر وقت ان کی طرف سے عطا ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو رزق ملتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں تو ان کا احسان ملتا رہتا ہے. اور ان ساری نعمتوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت کا لفظ ہمیں دے رکھا ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانیں بہت ہیں اور اللہ کی صفات بہت ہیں. ہر صفت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ اللہ نے دیا ہے، لیکن رحمت کی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے دو لفظ دیے ہیں، رحمان اور رحیم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ بہت زیادہ ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر لکھا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جتنے قانون ہیں، جتنے ضابطے ہیں، جتنے احکام ہیں، جتنی تقدیرات ہیں، وہ سب تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اور لوح محفوظ عرش کے نیچے ہیں. مگر ان سارے قاعدے اور قوانین سے ہٹ کر جو ایک اللہ کی رحمت کا قاعدہ ہے وہ سب سے اوپر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سبقت رحمتی غضبی. یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے بہت ساری گناہوں کے باوجود، بہت ساری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملتی رہتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ وہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. کسی کی وجہ سے کبھی کبھی تھوڑی بہت کوئی پکڑ ہوتی ہے. اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا یہ بیان کرنے والے زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، قرآن ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ اور ہے جو دوسری جگہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو ہم نعمت بڑھائیں گے. یہ بات بالکل پکی ہے، تجربے سے ثابت ہے. جو لوگ اس کا مزاج رکھتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جتنا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو جب ایمان کی نعمت اور قرآن کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے تو ہماری یہ ضرورت بھی ہے کہ یہ باقی رہے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ ان میں اضافہ ہو، یہ بڑھے. تو ہمیں اللہ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. پہلی بات تو یہی کہنی تھی کہ عادت ڈالیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور خاص طور سے ان نعمتوں پر جو اللہ نے ایمان و قرآن کی شکل میں دی. دوسری بات یہ
کہ ہمارا جو زمانہ ہے، زمانہ تو ہر ایک یکساں سا ہے اور فتنے بھی ہر زمانے میں ہیں، مگر ہمارے زمانے کے فتنوں کی رفتار تیز ہے، جیسے سواریوں کی رفتار تیز ہے۔ آج بزرگوں نے اس بات کو کہا ہے، مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں سواریاں جو تھیں وہ بیل گاڑی کی شکل میں تھی، چھکڑے کی شکل میں تھی، تو فتنے بھی اسی رفتار سے آیا کرتے تھے۔ آج ہوائی جہاز کا زمانہ ہے تو فتنے اسی رفتار سے آتے ہیں۔ اب جو ہے ہوائی جہاز پیچھے چلا گیا ہے، آدمیوں کو لے جانے کے لیے تو ابھی بھی سب سے تیز سواری ہوائی جہاز ہی ہے، مگر آدمیوں کی باتوں کو لے جانے کے لیے، ان کے خیالات کو لے جانے کے لیے، ان کے اعمال کی شکلوں کو لے جانے کے لیے، یا ان کی اچھائی کو لے جانے کے لیے، یا ان کی برائی کو لے جانے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار ذریعہ انٹرنیٹ کی شکل میں ہمارے سامنے، سوشل میڈیا ہمارے سامنے۔ آپ یہاں بات کریں اور ساری دنیا میں ایک ساتھ سنی جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے لیے ممکن بنا دیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ اچھائی کو پہنچانا آسان ہوا، اچھی بات کو تیزی سے پہنچانا آسان ہوا، لیکن یہ نقصان بھی ہوا کہ برائی پہنچنا بھی آسان ہو گیا، فتنوں کا پھیلنا بھی آسان ہو گیا۔ اور ایک فرق یہ ہوا کہ جو اہل حق ہے، جو جن کے پاس اچھائی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، وہ اس کا استعمال کرنے میں مختلف اسباب سے پیچھے ہیں، اور جو اہل باطل ہیں، جن کے پاس برائی ہے، جن کے پاس شر ہے، جن کے پاس دنیا کا ماحول خراب کرنے والی چیزیں ہیں، فساد پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، وہ اس کا استعمال کرنے میں آگے ہیں۔ اس وجہ سے فتنے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ فتنے ہمارے لیے ہر طرح کے ہیں، جو فتنے ہمیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرتے ہیں، مثلا یہ کہ موبائل دیکھ کر، انٹرنیٹ کے ذریعے جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں موبائل پہ، ان کو دیکھ کر کوئی نوجوان یا کوئی بھی آدمی کسی گناہ کو دیکھ کر اسی جیسا گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے دل میں اس کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے ہمارے لیے اور مصیبت ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، علماء کہا کرتے تھے کہ صاحب اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو، باہر نہ نکلنے دو، بری صحبت سے بچاؤ۔ آج کل یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں رہ کر بھی بگڑنے کا پورا خطرہ موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر جو فتنے ہیں وہ ہیں جو ایمان کے لیے کھڑے کیے گئے۔ اسلام دشمن طاقتیں پوری مضبوطی کے ساتھ اور مکمل تیاری کے ساتھ اور بغیر کسی ڈر کے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا تکلف بھی ہے کہ بھائی کوئی کارروائی نہ کر دے، کوئی مخالفت نہ ہو جائے، کوئی کو اعتراض نہ کر دے، یہ کوئی ڈر نہیں۔ ان کو پوری بے خوفی کے ساتھ وہ دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے یا لوگوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے طاقت۔ مسلسل اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اور یوٹیوب پر جو ہے کتنی خطرناک چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ عام آدمی تو بچ ہی نہیں سکتا۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہوگا کہ عربی زبان میں ایک سیریل ہم نے دیکھا، سیریل تو فلموں کے چلا کرتے تھے، اب ہر چیز کے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یوٹیوب پر ایک سیریل تھا، سلسلہ تھا۔ جب ہم نے دیکھا تھا کئی سال پہلے تو اس کے 535 ایپیسوڈ پڑے ہوئے تھے یوٹیوب پر، یعنی ایک گھنٹے کی 535 قسطیں، 50 منٹ کی، 55 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، اور وہ عربی زبان میں۔ اور اس کا جو چلانے والا تھا، بولنے والا جو تھا، وہ اس کا نام تھا رشید، مگر وہ بالکل گمراہ آدمی تھا۔ پہلے وہ مسلمان تھا، کسی مسلمان کی اولاد تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا، اور اس نے ایک مشن بنا لیا تھا کہ اسلام کو اور اسلام کے نظریات کو ختم کرنا ہے۔ تو میں نے اس کا وہ سنا ہے، وہ اتنی شاندار زبان، عربی، صاف، اچھا لہجہ، سمجھ میں آنے والی زبان،
اور کتابیں تفسیر کی، حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی اس کی میز پر رکھی ہوئی، وہ کتابیں کھول کھول کر دکھا کر بات کرتا ہے۔ اور اس کے موضوع کتنے خطرناک تھے، مثال کے طور پر 1 گھنٹے کا ایک وہ ہے اور اس میں عنوان ہے حل محمد رسول اللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ 1 گھنٹے محنت کرتا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نعوذ باللہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور اس کو مدلل کرنے کی کوشش کرتے۔ بے شک بالکل غلط، لیکن جس آدمی کے پاس یہ پکا ایمان نہیں ہو یا معلومات صحیح نہ ہو وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ ایک عنوان تھا حل قرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ باقاعدہ وہ محنت کر رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں تو باقی وہ اللہ کا کلام ہو سکے، نہیں ہو سکتا۔ اس سے وہ اور گندی بات حل محمد ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ صاحب کے بیٹے؟ باقاعدہ حضور کے نسب میں 1 گھنٹے محنت کر کے وہ شک پیدا کر رہا ہے کہ وہ جن کا بیٹا ان کو کہا جاتا ہے ان کی اولاد نہیں ہے وہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسے خطرناک عنوانات پر 500 سے اوپر قسطیں اس کی موجود تھی۔ میں تو اب تو بہت دنوں سے نہیں دیکھا، ذرا دیکھیے گا سؤال الجری کے عنوان سے اس کا سیریل چلتا تھا۔ یہ ایک مثال ہے، اور ظاہر ہے عربی زبان میں یہ ہو رہا تھا تو انگریزی میں کتنا ہوتا ہوگا اور دوسری زبانوں میں؟ بھائی عربی میں تو یہ بھی ڈر ہے کہ سارے عرب کے لوگ دیکھیں گے، پابندی بھی لگا سکتے ہیں، اور حد درجہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کام وہ ایک مسلم ملک کے اندر بیٹھ کر کر رہا ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں، یہ ہو رہا ہے دنیا۔ تو یہ والی جو فتنے ہیں جن میں ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے، یہ فتنے زیادہ خطرناک ہیں اور اس زمانے میں یہ عام ہو رہے ہیں، اور بہت سے واقعات آپ کے ان میں بھی ہوں گے کہ اچھے گھروں میں، دیندار گھروں میں، علماء تک کے گھروں میں ایمان کو خطرے ہو رہے ہیں، بچوں کے ایمان۔ لہذا ایسے حالات میں بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے، نزاکت بڑھ گئی ہے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں۔ یہ جو علماء کی محنتیں ہیں مدرسوں کی شکل میں، مکتبوں کی شکل میں، آج کل مکتب پر بہت محنت ہے، جمعیت علماء ہند کی بھی اور دوسری تنظیمیں بھی اپنی بساط کے مطابق کام کر رہی ہیں کہ جگہ جگہ مکتب قائم کر دیے جائیں، اور مدرسے تو چل ہی رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں اگر یوں کہیں گے ہم تو بالکل صحیح ہے کہ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اس لیے کہ جو وقت آ رہا ہے اس میں ہمارے بچے اور بچوں کے بچے مسلمان باقی رہیں، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور حالات اس کے خلاف رخ پر لے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے ظاہر اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک جملے میں اشارہ کرتا ہوں کہ جن ملکوں میں قرآن کی تعلیم بند ہوئی ہے، دین کی تعلیم بند ہوئی ہے، آپ علماء سے پوچھیں اسپین کے اندر وہ نظام نہیں باقی رہا دین کی تعلیم کا، تو کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کا نشان ختم ہو گیا، اور بالکل اسی طرح تقریباً روس کے علاقوں میں اور ترکی میں تقریباً 50 60 70 سال ایسے گزرے ہیں جبر کے، پابندی کے، جب قرآن پڑھانے پر بھی پابندی، نماز اذان پر بھی پابندی تھی، مگر وہاں کے لوگوں نے مختلف طریقوں سے قرآن کی تعلیم کو باقی رکھا۔ لہذا 1991 میں جب وہ علاقے آزاد ہوئے ہیں، روس کی وہ جو سوویت یونین تھا وہ ٹوٹا ہے اور وہ الگ الگ ملک بنے ہیں اور ان کی مردم شماری ہوئی ہے، تو اکثر ملکوں میں مسلمان اپنا مذہب اسلام لکھوانے والے 99%، 98%، 95%، 96%، قزاقستان میں، کرغزستان میں، ازبکستان میں، ترکمانستان میں، ان ملکوں میں اکثریت مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے پاس دین کا علم بھی کوئی خاص نہیں تھا، وہ نمازی بھی نہیں تھے، وہ بہت کچھ نہیں جانتے تھے، مگر وہ ان کے بڑوں نے قرآن کی تعلیم کو چپکے چپکے کسی نہ کسی طرح باقی رکھا تھا، اس کی برکت سے ان کے دلوں میں یہ احساس باقی تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا جب مردم شماری ہوئی تو انہوں نے اپنا نام مسلمان کیا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس، یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس
کہ مسلمانوں کی نسلوں کے ایمان پر باقی رہنے کے لیے اس تعلیم کی شدید ضرورت ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کا دینی مست ہو گیا اور وہ یہی ضروری نہ سمجھے کہ بچے ایمان کر رہے یا نہ رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس سے تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ تو بہت بڑا بدقسمت ہے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے تو دینداروں کا مجمع ہے، لیکن ایک عام مسلمان کی جو نمازی بھی نہیں ہوتا، جو دیندار بھی نہیں ہوتا، اگر اس سے پوچھا جائے کہ اپنے بچوں کو مسلمان باقی رکھنا چاہتے ہو، تو یقینی بات ہے کہ ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہے عمومی طور پر کہ وہ اپنی نسلوں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا راستہ میرے بھائیوں فقط یہ ہے کہ یہ جو علماء کی محنت ہے، اس میں اپنے ہر بچے کو شامل کر دو اللہ کے واسطے۔ اب وہ وقت نہیں چلے گا، وہ طریقہ نہیں چلے گا جو پہلے چل رہا تھا کہ گھر کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ لے اور 4 اسکول میں پڑھ لے، اور کوئی اسکول میں پڑھنے والے جو بچے وہ قرآن سے محروم رہ جائیں۔ اب تک یہ چلا ہے نا، عام طور پر یہ چلا ہے کہ گھر کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، زیادہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ اب کیا ہے، چاہے 100% بچوں کو اسکول میں پڑھانا پڑے، آپ کو پڑے گا، لیکن 100% ہی سارے ہی بچوں کی دینی تعلیم کا الگ سے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا۔ علماء نے جو یہ کھولے خاص طور سے اس زمانے میں تو جو مکتب ہے ان میں صبح شام کی تعلیم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اسکولوں کے بچوں کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے وقت کی سب سے بڑی پکار ہے کہ وہ اس پر دھیان دے دیں۔ یہ کوئی ایسا نہ سمجھے، آپ اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ہر جگہ علماء نظر آ رہے ہیں، ٹوپیاں اور گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، بڑے بڑے مدرسے کہلانے والے بڑے مطمئن کے نظام ہمارے یہاں مدرسے شہر میں، اور سرپرستی کے لیے بڑی دولت کا مدرسہ موجود ہے، اور فلاں جگہ والے ہمارے یہاں مدرسے اور فلاں جگہ، یہ پورا علاقہ اسی طرح کا ہے۔ آپ اس سے زیادہ مطمئن نہ ہوں، اس سے کہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اب جو تعلیمی پالیسی ہے اس کا کیا تقاضا ہے کہ ہر بچے کو اسکول بھیجنا پڑے گا، 3 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک بھیجنا پڑے گا۔ یہ ہے نا ایجوکیشن پالیسی میں 3 سال سے 18 سال تک اسے اسکول میں پڑھنا ہے، انٹر پاس کرنا ہے، ہائی اسکول بھی نہیں آگے تک۔ تو ان بچوں کا آپ کیا کریں گے؟ ان کو باقاعدہ مدرسے میں داخل کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ان بچوں کو ایمان پہ قائم رکھنے کا کیا راستہ ہوگا؟ یہی راستہ ہے، اور اس بات کا یقین کریں کہ چونکہ یہ طریقے اور یہ راستے ہمارے بزرگوں کے جانے ہوئے ہوئے ہیں، وہ بڑے اور بزرگ جو بالکل اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے، ان کی برکت ان میں ابھی بھی شامل ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اور ہم نے ان کی قدر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھا، تو انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری نسلوں سے ایمان نہیں لے سکتی۔ یہ ہمارا فیصلہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے بھروسے پر ہمیں اس کا یقین بھی رکھنا چاہیے۔ بس مجھے زیادہ بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے اور ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا عاقل صاحب دعوت برکاتہ کا بیان بھی ہوا، اور اس سے پہلے عارف مولانا صابر صاحب کا آپ کا بھی ہوا نہیں، آپ یہ بہت بڑے عالم مولانا جاوید صاحب، اور ان سے ان کو پکڑا کرو نا، ایسے آسانی سے چھوڑ دیتے ہو۔ درسگاہوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں جو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو بیانات بھی ہو چکے ہیں، میں نے تو 2 باتیں کہی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے، اور جتنا شکر ادا کریں گے اللہ کی نعمت بڑھتی ہے، تو ایمان کا اور قرآن کا نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے نعمتیں دی ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمارے درمیان باقی رکھیں گے، اپنی نسلوں کے لیے ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہ چھوڑ کر جائیں، ایمان پر ان کو چھوڑ کر جائیں، تو یہ اصل چیز ہے، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان کی روزی روٹی ان کی تقدیر کی مل جائے گی۔ جس انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی روزی اتار رکھی ہے، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وہاں سے جو محنت کر رہے ہیں، آپ بچوں نے پڑھا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا پڑھ رہے تھے، ہم پہلے بھی آتے تھے، اسی طرح جو سلسلہ تھا وہ سال ہوئے گا کہ وہاں عالی صاحب فی الحال ظاہری طور پر دوسری بڑے میدان میں خدمات کے لیے چلے گئے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال تعاون اور رابطہ اپنی جگہ ہے، اور وہاں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی اور زیادہ خدمت کے مواقع آسان فرمائے۔ اور جو بھی علماء کام کر رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسوں میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ذمہ دار ہوں
اور چاہے اساتذہ ہوں، آپس میں بے شک ہم لوگوں میں ہم انسان ہیں، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس طبقے سے زیادہ میں ڈرتے ڈرتے کرتا ہوں یہ بات، اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے، مگر ضروری سمجھ کر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اس طبقے سے زیادہ دین کے لیے اور آپ کے لیے قربانی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ بالکل ہم کہیں گے، کھل کر کہیں گے، اپنے اللہ سے معافی مانگ کر کہیں گے کہ اللہ آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ کے دین پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہزار دفعہ یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اس کے دین کے محتاج ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنے میں ہمیں تکلف نہیں ہے کہ تمہارے اوپر احسان سب سے زیادہ ان کا ہے، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ مدرسوں میں رہ کر جو کماتے ہیں، ایمانداری سے سوچو، یہ دکان لے کر بیٹھے، تجارت کرنے بیٹھے، تو کیا اس سے کہیں زیادہ نہیں کمائیں؟ سوچنے کی بات، یہ کیا بات ہے؟ یہ اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں اپنے اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے، اور کوئی طبقہ نہیں، اور کوئی طبقہ نہیں ہے۔ بڑی شکایت ہے لوگوں کو، آج کل اسکول کالج کہتے ہیں صاحب مسلمانوں کے کالج نہیں بن رہے، مدرسے بھی بن رہے ہیں۔ ارے بابا، کالج والوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا کہ وہ جا کے کالج بنائیں اور قوم کے بچوں کو پڑھائیں، ان کے اندر یہ جذبہ کہاں پیدا کیا ہے؟ اس کے لیے تو پٹا مارنا پڑتا ہے، اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، ادارے قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کالج والوں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہوتی تو ان کے کالج میں کھلتے ہوئے ضرورت ہے۔ علماء نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے یہ امانت ہے، اسے آگے پہنچانا ہے۔ یہ سبق اپنے استادوں سے سیکھ کر گرہ میں باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتا مان کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت کس طرح پوری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ جو آ جاتے ہیں لوگ 2-2 روپے کا حساب لینے کے لیے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیا قربانی دیتے ہیں آپ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم تو بس دعا کریں گے اللہ معاف فرمائے ہمیں، اور ہم تو یہ واقعہ ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کا اور اس کی تعلیم کا اور اس کی محنت کا ہم سے ہمارا نہیں ہوتا، ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم کرتے ہیں اس کو اللہ قبول فرما دے اور آسانیاں عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔